کی آیت نمبر 153۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے تو یاد رکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید میں یا ایہا الذین آمنوا کا لفظ آتا تھا تو ہم اپنے کان کھڑے کر لیتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اب اللہ تعالی ہم سے بات کرنے لگا ہے۔ یا کا مطلب ہے اے لوگو، تو کون سے لوگ؟ ساری دنیا میں لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کی بات نہیں کی ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یا ایھا الناس بھی آیا ہے، اس کا مطلب ہے اے لوگو، تمام لوگوں۔ لیکن جہاں پر آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ خاص اپنے ایمان والے بندوں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نہ چکنے ہو جاتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بات ارشاد فرما رہا ہے، یا کسی چیز کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، یا کسی چیز سے منع کر رہا ہے، یا کسی چیز کی ترغیب دے رہا ہے، تو یہ اب ہم سے بات ہو رہی ہے۔ استعینوا، مدد طلب کرو۔ اس لفظ کے اندر نا ایک راز ہے۔ استعینوا، مدد طلب کرو، اس کا مطلب ہے کہ آپ اور میں زندگی میں عام طور پر اور دین کے معاملات میں خاص طور پر کسی نہ کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، کسی تکلیف میں، کسی اذیت میں، کسی مشقت میں ہم ضرور پڑتے ہیں۔ اور دین ہے ہی قربانیوں کا نام ہے، دین ہے ہی ان مشکلات سے گزرنے کا نام ہے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے۔ اب اس مشکل میں جب آپ دین کے راستے پر چلتے ہوئے مشکل میں پڑتے ہیں، اب فرمایا کہ استعینوا، تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے نا، تو تم مدد طلب کرو، تم مدد حاصل کرو بالصبر والصلاۃ، دو چیزوں کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ یہ بات پہلے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی ہے، اب یہاں بھی ارشاد۔ پہلے تو مطلق بات تھی، سب لوگ مدد طلب کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ایمان والوں کو خاص طور پہ یہ فارمولہ دیا کہ دو چیزیں ہیں آپ کی مدد کے انتہائی اہم عنصر ہیں۔ ایک صبر، یعنی آپ جس بھی مشکل میں پڑے ہیں، جس بھی تکلیف میں پڑے ہیں، آپ نے اس پر واویلا نہیں کرنا، آپ نے اس پر چلانا نہیں ہے، آپ نے اس سے بھاگ نہیں جانا، صبر کرنا ہے۔ اور یہاں جیسے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب جب اللہ آپ کے ساتھ ہو گیا تو کون سی مشکل بڑی رہ جائے گی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کو اور مجھے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرنے پر آ جائے، پھر کیا نہیں ہو سکتا اس دنیا میں۔ آپ کو میں یہ واقعہ اکثر سناتا رہتا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون پیچھے لگا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے بالکل کنارے پہنچ گئے، آگے دریا ہے۔ تو اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے یہ کہنے لگے کہ انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، کیونکہ اب آگے جاتے ہیں تو ڈوبتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں تو فرعون مارتا ہے، تو ہم تو پکڑے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، جو تم سوچ رہے ہو نا یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو جب رب ساتھ ہوتا ہے نا
پھر دنیا آپ کو راستہ دیتی ہے، بس آپ نے یہ یقین کرنا ہے کہ رب آپ کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کی 3 کیٹیگری ہیں، 3 حصے ہیں صبر کے۔ ایک صبر یہ ہے کہ آپ جب گناہ چھوڑتے ہیں آپ کا جی للچاتا ہے دوبارہ گناہ کرنے کی طرف، اب آپ اپنے آپ کو صبر دیں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے آپ کو روکیں۔ جیسے روزے کا نام بھی صبر ہے، اس کے اندر آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں، آپ کا جی چاہ رہا ہوتا ہے کچھ کھائیں کچھ پئیں، پیاس لگ رہی ہوتی ہے، بھوک لگ رہی ہوتی ہے، مزے مزے کی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، لیکن نہیں کھاتے ہیں، نہیں پیتے ہیں، کیوں؟ اس کو صبر کہتے ہیں۔ تو نیکی کے کام پر جب آپ لگتے ہیں نا، برائی سے آپ دور ہوتے ہیں نا، تو آپ کا جی چاہ رہا ہوتا ہے، لوگ مجبور کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے آپ دوبارہ برائی کریں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر۔ گناہوں سے اجتناب پر صبر، یہ ایک کیٹیگری ہے، ایک مرحلہ ہے صبر کا۔ دوسرا مرحلہ صبر کا یہ ہے کہ نیکیوں پر صبر۔ جب آپ نیکی کے کسی کام پر چلتے ہیں، نیکی کے راستے پر چلتے ہیں، تو عام طور پر آپ کو نیکی کے راستے سے ہٹانے کے لیے نفس بھی مائل ہوتا ہے، شیطان بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے، معاشرہ بھی اگر ایسا ہو تو وہ بھی اس پر لگا ہوتا ہے آپ کو کسی طرح نیکی سے ہٹائے۔ ہمارے ہاں بچے کو مدرسے میں جب داخل کرتے ہیں نا والدین، تو پیچھے سے سارے رشتہ دار، اور بچہ تو چنگا بھلا سی تیرا، اتنے اچھے نمبر لیے اسکول میں، تو نے اس کو مدرسے میں ڈال دیا ہے۔ لوگ ایسی باتیں، اب مدرسے میں ڈال کے نعوذ باللہ اس نے اپنے بچے کو برباد کر دی، کیا خیال ہے آپ کا؟ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے آتے ہیں نا مسجد میں، تو وہ کاروبار کی جو لالچ ہوتی ہے وہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب 5 وقت تو نہیں ہو جانا چاہیے نا۔ تو یہ جو نیکی آپ کرتے ہیں نا، شیطان چاہ رہا ہوتا ہے آپ اس نیکی سے دستبردار ہو جائیں، اس نیکی کو چھوڑ دیں۔ کوئی بھی نیکی کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، آپ اللہ کے راستے میں دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اب شیطان روک رہا ہوتا ہے، نہیں تم دو گے تو تم ایسے ہو جائے گا، شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کے وعدے کرتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے۔ اب ایسے صورت میں آپ اپنی نیکی کے اوپر جم جائیں، جو بھی صورتحال بنے نیکی کے اوپر صبر کریں، جیسے جہاد میں صبر کیا جاتا ہے۔ آپ تہجد شروع کرتے ہیں، اب نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں اپنی تہجد پوری کر کے ہی سوؤں گا۔ آپ اپنا روزانہ کی ایک روٹین بناتے ہیں کہ میں نے 1 سپارہ روزانہ پڑھنا ہے، اب آپ کو ڈھیر ساری مصروفیات، اچھا عام طور پہ نہیں آئیں گی، یہ بھی ہے نا، عام طور پہ مصروفیات نہیں آتی، بندہ سویا رہتا ہے، گیم کھیلتا رہتا ہے، یوٹیوب استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن جب آپ سپارہ پڑھنے لگیں گے نا تو وہ کام بھی یاد آئے گا، وہ کام بھی یاد آئے گا، وہ جتنے آپ کے چھوٹے ہوئے تھے سارے یاد آئیں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نیکی کے اوپر صبر کرنا ہے، یہ صبر کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پھر ایک تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ چھوڑنے کے دوران آپ کو کئی تکلیفیں آتی ہیں، یا نیکی کرنے کے دوران آپ کو کئی تکلیفیں آتی ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے جب آپ گناہ چھوڑتے ہیں نا تو آپ سے جاب چھوٹ رہی ہوتی ہے۔ کئی لوگ آپ دیکھتے ہیں نا، وہ داڑھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو فیکٹری والے، کمپنی والے تانے دے رہے ہوتے ہیں، نہیں یہ کام کیا تو یہاں سے چھٹی ہو جائے گی۔ آپ امانت داری شروع کرتے ہیں تو اگلے امانت داری نہیں کرنے دیتے۔ آپ رشوت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اگلے رشوت سے بچنے نہیں دیتے آپ کو، تو تکلیفیں آتی ہیں۔ اب یہ جو تیسرا صبر ہے وہ یہ ہے کہ دین کے راستے پر چلتے ہوئے جو تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیفوں کو، ان اذیتوں کو، ان چوٹوں کو، اس درد کو برداشت کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے کو نہ چھوڑا جائے۔ اس کو نہ دوسری ایک انداز میں بعض علماء نے یوں بھی بیان کیا ہے، کہتے ہیں امام عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کہتے ہیں صبر کے نا 2 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ یہ ہے کہ الصبر للہ بما احب وان ثقل علی الانفس والابدان، کہ اللہ کے محبوب کاموں کے لیے صبر کرنا، چاہے وہ آپ کے لیے مشکل ہو، چاہے وہ آپ کے اوپر بھاری ہو، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کے لیے صبر کرنا، اس کے اوپر لگے رہیں، جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کی کوشش کریں، اس کے اوپر لگے رہیں، چاہے وہ مشکل بھی ہوتا ہے تب بھی۔ اور دوسری طرف وَالصَّبْرُ لِلَّهِ عَمَّا كَرِهَ وَإِن نَازَعَتْ إِلَيْهِ الْأَهْوَاءُ، کہ جن کاموں کو اللہ پسند نہیں کرتا ان کاموں سے دور رہ کر اللہ کے لیے صبر کرنا، چاہے آپ دل کی تڑپ آپ کو کھینچ کے لے کے جاتی ہو اس طرف،
لیکن آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، میں نہیں کروں گا۔ اس دوران چاہے تکلیفیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، معاشرے سے لڑنا پڑتا ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ چوٹیں مارتے ہیں، پھر بھی ہم کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ مغربی معاشروں میں برقعے کے اوپر کتنی تکلیفیں دی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی برقع پہننے والے لوگ صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ایک صبر ہے اور ایک نماز۔ پہلے جو مقام ذکر کیا تھا اس میں فرمایا تھا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز جو ہے نا یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ جو دو چیزیں ہیں آپ کو اللہ کی مدد فوری طور پر لا کے دینے والی چیزیں ہیں۔ پھر آپ طاقت میں بہت کمزور بھی ہونا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر آپ کو اکیلے نہیں، فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یاد رکھنا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور آپ کو حدیث سنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا، وہ خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی۔ آپ نے اس کو دیکھا، اس کے کوئی گھر کے کوئی قریبی فوت ہوا تھا، شاید خاوند تھا یا والد فوت ہوا تھا، وہ رو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبری، صبر کرو، اصبری، صبر کرو۔ تو کہنے لگی کہ تمہیں کیا پتا، اگر تمہارا ایسا کوئی فوت ہوتا نا تو پھر میں تم سے پوچھتی صبر کیا ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو چھوڑ کے آ کے اس حالت میں اس کے ساتھ کیا بحث کرتے، وہ تو رو رہی تھی پہلے ہی۔ تو بعد میں صحابہ نے اس کو بتایا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب جب اس کو پتہ چلا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آ کے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتی ہے یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر جو ہوتا ہے نا وہ پہلے جھٹکے پر ہوتا ہے، بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ کون سا ایسی چیز ہے جس میں بعد میں آپ کو صبر نہیں آتا؟ لوگ اپنے اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، بعد میں صبر آ نہیں جاتا، تو صبر بعد میں تو، لیکن جو پہلا جھٹکا ہے نا اس وقت آپ وابیلا نہ کریں، اس وقت آپ تکلیف کا اظہار نہ کریں، اس وقت اپنے اللہ کے ثبوت کریں، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے صبر کا۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں اموات، مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو۔ یہ جو شہید ہوتے ہیں نا، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں، ان کی تکریم کے لیے، ان کی فضیلت کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان کے نام کے ساتھ مردہ کا لفظ نہ لگاؤ، میت کا لفظ نہ لگاؤ، ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا، مر گیا نہیں کہنا، ان کو یہی کہنا ہے کہ اللہ کے راستے میں قتل ہوا، اللہ کے راستے میں شہید ہوا انشاءاللہ، ایسے الفاظ استعمال کرنا ہے، ان کے لیے مردے کا لفظ استعمال نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ زندہ ہیں، اللہ کے ہاں یہ لوگ زندہ ہیں۔ زندہ کیسے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا ان ارواح الشہداء فی حواسل طیر خضر تسرح فی الجنت حیث شاءت، یہ جو شہداء کی روحیں ہیں یہ جنت کے اندر سبز پرندوں کے جسموں کے اندر ہوں گی، اور وہ جہاں چاہتی ہیں اڑتی پھرتی ہیں۔ ثم تأوی الی قنادیل معلقۃ تحت العرش، پھر شام کے وقت جب یہ ساری جنت میں گھوم پھر رہتی ہیں، پھر شام کے وقت عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں کے ساتھ رات کو پناہ لیتی ہیں۔ فاطلع علیہم ربک اطلاعۃ، ایک دفعہ ایسے ہوا کہ تمہارے رب نے ان روحوں کی طرف توجہ کی، فرمایا ماذا تبغون، کیا چاہتی ہو؟ تو یہ روحیں کہنے لگی یا ربنا وأی شیء نبغی وقد آتیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، روحیں کہتی ہیں ہمارے رب ہم اور کیا چاہیں گی، تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما رکھا ہے جو تو نے کسی کو بھی نہیں دیا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ان سے یہ کہتا ہے تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے؟ تو جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کچھ نہ کچھ اور دینا چاہتا ہے، ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم مانگیں، تو پھر آخر میں کہتے ہیں نرید ان تردنا الی الدار الدنیا فنقاتل فی سبیلک حتی نقتل فیک مرۃ اخری لما یرون من ثواب الشہادہ۔ فرمایا کہ یہ روحیں آخر کار جب یہ دیکھ لیتی ہیں نا کہ اللہ ضرور ہی ضرور ہم سے کچھ منگوانا چاہتا ہے، تو کہتی ہیں اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں ایک دفعہ دوبارہ دنیا والے گھر میں بھیج، ہم دوبارہ تیرے راستے میں قتل ہو کر دوبارہ آنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو شہادت کا ثواب دیکھیں گے نا وہاں پر
انہیں لگے گا کہ دنیا میں ایک مرتبہ پھر شہید ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا انی کتبت انہم الیہا لا یرجعون، میں نے یہ تو بات طے کر رکھی ہے کہ یہ واپس دنیا میں نہیں جائیں گے۔ جی تو اس طریقے سے جنت کے اندر یہ روحیں پھرتی چلتی ہیں، بلکہ دوسری آیت میں فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ جو شہید لوگ ہیں یہ اپنے رب کے ہاں رزق بھی پاتے ہیں۔ یہ جو روحیں ہیں یہ جہاں چاہتی ہیں یہ پرندے چرتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے ہیں، تو ان کو رزق بھی اپنے رب کی طرف سے ملتا ہے۔ تو فرمایا ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا۔ یہاں دو نقطے اور سمجھنے کے ہیں۔ ایک نقطہ یہ جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ صرف شہداء کی روحوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ عام بندہ مومن کی روح کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسمۃ المؤمن طائر تعلق فی شجر الجنہ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم یبعثہ، کہ مومن کی جو روح ہوتی ہے وہ ایک پرندے کے جسم میں ہوتی ہے اور قیامت تک ایسے ہی رہتی ہے، جنت کے درخت کے ساتھ یہ پرندہ رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت والے دن یہ اللہ تعالیٰ وہ روح جسم میں واپس لوٹا دے، تب تک یہ روح جو ہے وہ جنت کے اندر رہتی ہے، مومن کی روح۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ سارے مومنوں کے لیے یہ بات ہے، لیکن اللہ نے شہیدوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ شہیدوں کی عزت افزائی کرنی تھی، شہیدوں کا مقام خاص۔ آپ عام آدمی فوت ہو جاتا تو آپ کہتے ہیں نا مر گیا ہے، لیکن شہید کے بارے میں یہ اجازت نہیں ہے، بلکہ شہید کو مردہ کہنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ بندہ اللہ کی خاطر اس نے جان دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ بدعقیدہ قسم کے لوگ اس آیت سے یا اس طرح کی اور آیتوں سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی جب شہید زندہ ہے تو نبی کیسے فوت ہو سکتا ہے؟ نبی تو شہید سے اوپر کا درجہ ہے، تو نبی بھی زندہ ہے، وہ بھی شہید نہیں ہوا، وہ بھی فوت نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں شہید بھی، اس کو جو زندگی ملی ہے اس زندگی کا تعارف اللہ نے کیسے کرایا؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس آیت کے بالکل آخر میں آپ دیکھیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا، تم ان کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے ہو، تمہارے خواب و خیال میں بھی وہ زندگی نہیں ہے، تو وہ زندگی ایک الگ زندگی ہے، اس دنیا والی زندگی نہیں ہے۔ اور یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی زندہ ہے، پھر پتہ ہے اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور ہر روز رات کے وقت آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ قبر میں سونے کے لیے پیش کی جاتی ہیں، آپ اندازہ کریں۔ پھر اسی وجہ سے یہ لوگ نبی سے، ولیوں سے اور دیگر لوگوں سے مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں کہ جی آپ ہماری مدد کریں کیونکہ آپ تو زندہ ہیں، سخی زندہ پیر، اور اس طرح کی بہت ساری خرافات وہ اس عقیدے سے شروع ہوتی ہیں کہ شہید زندہ ہے تو اولیاء کیوں زندہ نہیں ہیں، انبیاء کیوں زندہ نہیں ہیں۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس دنیا سے رخصت ہونے والا آدمی، اب شہیدوں کو کی بھی جو خواہش تھی نا ہمیں واپس بھیج دنیا میں، اللہ فرماتا ہے واپس والی کہانی نہیں ہے، جنت میں سب کچھ ملے گا لیکن یہ والی خواہش ان کی بھی پوری نہیں ہو رہی۔ تو یہ بات سمجھیے جی، یہ روحیں ہر جمعرات کو آتی ہیں اور دیکھتی ہیں گھر میں کیا پکا ہے، سب خرافات ہیں۔ جو روح جنت میں چلی گئی ہے وہ واپس نہیں آئے گی، شہیدوں کو اللہ واپس نہیں لا رہا تو باقی کیا روح آئے گی واپس، اور جو روح دوزخ میں چلی گئی ہے اسے واپس آنے کوئی نہیں دے گا، اس کو بیڑیوں کے اندر جکڑا جائے گا، وہ کیسے واپس آئے گی؟ تو یہ روحوں کے متعلق یہ بات یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدعقیدیاں پھیلائی جاتی ہیں اور انہی آیتوں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اب فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ یہ جو لام ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جو پہلا والا لام ہے اس کا مطلب بھی ہے ضرور، اور یہ جو نون ہے اس کے اندر جس کے اوپر شد لگی ہے اس کا مطلب بھی ہے ضرور، مطلب ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، کچھ بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مال میں کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، کچھ جانوں میں کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ پھلوں میں کمی کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یعنی آپ کی زندگی کل کی کل آزمائش پر مبنی ہے، آپ کو کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خوف سے دوچار کرتا ہے، جیسے یاد ہے آپ کو کرونا آیا تھا، ہر طرف خوف ہی خوف، خوف ہی خوف، خوف ہی خوف۔ اب وہاں کئی دل ایسے تھے جو سائنسدانوں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ، کرونا کے ساتھ اٹکے ہوئے تھے، اور کئی دل ایسے تھے جنہیں یہ تو پتا تھا کہ خوف ہے لیکن ان کے دل اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا جب اللہ موت نہ دے تو یہ کرونا کیا کر سکتا ہے۔ اب یہ آزمائش ہوتی ہے، عقیدے کی آزمائش ہوتی ہے۔
کئی لوگوں کے بچے، ان کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اپنے اللہ سے دعا کریں، اپنے اللہ سے دعا کروائیں، وہ کبھی ایک بزرگ کے پاس، کبھی دوسرے بابے کے پاس، کبھی تیسری قبر کے پاس جاتے ہیں، یہاں سے شفا ملے گی، یہاں سے شفا ملے گی، یہاں سے شفا ملے گی۔ اللہ کی آزمائش میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں، کبھی خوف کے ذریعے سے، والجوع، کبھی بھوک کے ذریعے سے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ماحول آتا ہے کہ انسان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، پھر لوگوں کی در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر فلاں بابے کی جا کے قبر پہ چڑھاوا چڑھاتا ہے، کبھی فلاں بت کے سامنے جاتا ہے، کبھی فلاں سے منتیں مانگتا ہے۔ حالانکہ عطا کرنے والا پہلے بھی رزق اللہ دیتا ہے، آج بھی اللہ دے گا، کل بھی اللہ دے گا۔ ان اللہ هو الرزاق، رزق تو سارا اللہ دیتا ہے۔ تو آپ دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہاں لوگ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی کبھی فیکٹری میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی دکان میں نقصان ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اب آپ کی تجارت میں خسارہ ہو جاتا ہے، مال میں کمی ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے اللہ سے جڑتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ دیا تھا تو تو نہیں دیا تھا، اب نہیں آ رہا، پھر بھی تجھ سے مانگیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاس ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تعویذوں کا کام شروع کر دیتے ہیں، جی مجھ پہ کوئی حساب کرو، جی حساب کرو، جی کوئی جادو ہو گیا میرے اوپر، اور طرح طرح کی خرافات شروع کر دیتے ہیں۔ فرمائے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ والانفس، اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے آپ سے، آپ کا کوئی پیارا بیٹا لے کر، جی والدین چھین کر۔ مرنا تو سب نے ہے نا، لیکن آپ کی زندگی میں ایسے مرحلے بھی آتے ہیں جب آپ انتہائی پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، یہاں بھی اللہ آزماتا ہے۔ والثمرات، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھلوں کے ذریعے سے آزماتا ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، آپ نے باغ لگایا، باغ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہی نہیں، جیسے اس دفعہ لوگ پریشان ہیں کہ گندم تو ہوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں۔ اب ان آزمائشوں میں کوئی لوگ اللہ کے در کے قریب آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، غیروں کے چوکھٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ اب جو ایک دفعہ غیروں کی چوکھٹ پہ جاتا ہے نا جی، وہ پھر اللہ کے دربار کا نہیں رہتا۔ یہاں پہ وہ امتحان ہوتا ہے جب آپ نے صبر کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے، خوشخبری دیجیے۔ ایوب علیہ السلام کا واقعہ کس کو نہیں پتا؟ کتنی تکلیفوں، جتنی تکلیفوں سے ایوب علیہ السلام گزرے تھے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بیماریاں تھیں، بے وفائیاں تھیں، معاشرہ چھوڑ گیا تھا، اکیلے رہ گئے تھے بالکل، لیکن اپنے اللہ کا دامن نہیں چھوڑا۔ فرمایا نعم العبد، میرا ایوب بہت پیارا بندہ تھا، بہت پیارا بندہ تھا۔ انہ اواب، وہ بہت زیادہ میری طرف لوٹ کے آنے والا تھا، بہت زیادہ میری طرف آتا تھا۔ یعنی ایوب علیہ السلام نے ان مشکل حالات کا مقابلہ ایسے کیا کہ اپنے رب کے دربار کو نہیں چھوڑا۔ یہ بہت بڑا ایک ٹائٹل ہے، بہت بڑا لقب ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ بڑا پیارا بندہ ہے میرا، نعم العبد، فرمایا بہت بہترین بندہ ہے وہ، انہ اواب، اس نے میرے در کو نہیں چھوڑا۔ ہم کتنی جلدی اللہ کے در کو چھوڑتے ہیں۔ ایسا تھوڑی سی اللہ پریشانی دیتا ہے، ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں، سب سے پہلے۔ اس کی بجائے ہونا یہ چاہیے تھا جتنی پریشانیاں آتی جا رہی ہیں آپ پریشانیوں کو دور کرنے والے رب کے اتنے قریب ہوتے جائیں۔ اللہ تو نے آسانیاں بھی دی تھی نا، تو پریشانیوں سے بھی نجات کون دے گا؟ ہم اللہ کو چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے نا۔ ہر نماز میں ہم نے کیا بات کی تھی؟ عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، ایاک نعبد، اللہ عبادت بھی صرف تیری کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور جب مشکل میں پڑیں گے تو مدد بھی صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اور کوئی نہیں، ہمارا کون ہے؟ اور یہ ہندو ہیں جن کے کروڑوں بت ہیں، ان کے سامنے وہ ماتھا ٹیکتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے، ایک اللہ ہے، ایک اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، فرمایا جب دل انتہائی بے قرار ہوتا ہے، اس بے قراری میں تم اللہ کو جب پکارتے ہو تو کون تمہاری پکار سنتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تمہارے اوپر سے تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلیں کون ڈالتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اگر تمہارے ابا جی فوت ہو گئے تو تمہیں ان ابا جی کی جگہ پہ کس نے کھڑا کیا ہے؟ چھوٹا سا بچہ یتیم ہوتا ہے، چند دنوں کا ہوتا ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے، ماں فوت ہو جاتی ہے، لیکن معاشرے میں جب پلتا ہے تو امام بخاری بنا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا امام بخاری یتیم تھے، اور امام بخاری کے بھی ایک امام ہے، امام بخاری کے بھی ایک امام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے ان کے ابا جی فوت ہو گئے تھے. دنیا اور جہان کے سردار بنے کہ نہیں بنے؟ کہ تو اللہ ہے، جب جس کا ہاتھ پکڑ لے اس کو اوپر کر لیتا ہے. تو ہم اللہ سے اگر دور ہو گئے پھر ہمارا ہاتھ کون پکڑے گا؟ فرمایا وبشر الصابرین. لیکن مشکل حالات میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کا در نہیں چھوڑتے، ان کو خوشخبری ہو. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، انہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالو، ان کی زبان پر ایک ہی بات ہوتی ہے، انا للہ، ہم تو ہے ہی اللہ کے، ہمارے اوپر اختیار، ہمارے اوپر تصرف، ہمارے اوپر حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اگر اللہ ہمیں بھی واپس بلا لے تو ہم بھی اسی کی طرف جائیں گے. اگر اللہ نے مجھ سے مال لے لیا ہے تو مال دیا کس نے تھا؟ کیا خیال ہے؟ اللہ نے میرا بیٹا لے لیا مجھ سے تو بیٹا کس نے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے میری تجارت چھین لی ہے تو میری تجارت بنوائی کس نے تھی؟ یہ دنیا جو کچھ بھی ہے اگر اللہ نے مجھ سے لے لی ہے تو یہ دنیا دی کس نے تھی؟ اور مجھ سے لی ہے نا تو مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ میں نے کہاں جانا ہے؟ یاد رکھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ہاں مسلمان کی زبان پر یہ ایک کلمہ ہوتا ہے اور یہ اتنا مبارک کلمہ ہے آپ کو بڑی بڑی مصیبتوں سے نکال دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلفنا خیرا منہا. اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلفنا خیرا منہا. اللہ ہمیں اس مصیبت میں اجر عطا فرما. مشکل ہے نا، تکلیف ہے نا، لیکن ہمیں اس تکلیف پر صبر کرنے کے اوپر اجر عطا فرما اور اس مصیبت کے بدلے، اس تکلیف کے بدلے اس سے بہتر ہمیں عنایت فرما. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب میرے خاوند ابو سلمہ فوت ہوئے تھے تو بڑی تکلیف تھی، مجھے بہت تکلیف تھی. کہتی ہے کہ بڑا بہترین آدمی تھا ابو سلمہ، ہجرت بھی انہوں نے ساتھ کی تھی، بڑی وفائیں تھی، ان کی زندگی بڑی محبت کے ساتھ گزری تھی. تو جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے یہ دعا پڑھی کہ اللہم اجرنا فی مصیبتنا واخلفنا خیرا منہا. اللہ اس مصیبت میں ہمیں اجر بھی عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما. کہتی دعا تو میں نے کر لی لیکن میرے دل میں آیا ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ایک زندگی گزری نا وفاؤں کی. کہتے میں نے سوچا اس سے بہتر تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا. دعا تو تھی، اللہ کے رسول نے سکھائی تھی، دعا تو کر لی، لیکن دل میں تھا کہ اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے. کچھ دن کے بعد جب ان کی عدت پوری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کا پیغام بھیجا، کہتی ہیں پھر مجھے پتا چلا اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ سے کتنا بہتر مجھے دے دیا. آج وہ ام المومنین کہلاتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین. تو یاد رکھیے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا کہ آپ کی اس مصیبت سے آپ کو کوئی نہیں نکال سکتا تو آپ غلط عقیدے کے مالک ہیں. آپ کی سوچ اپنے اللہ کے مطابق نہیں ہے. آپ اپنے اللہ سے ایسی امید رکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بدل سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر وہ پہاڑ سے اونٹ نہیں نکال سکتا ہے، دریاؤں کو کھڑا کر سکتا ہے، آپ کو مصیبتوں سے نجات نہیں دے سکتا. تو ہمیشہ یہ دعا اپنی زبان پر رکھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں. صلوات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے روبرو ان لوگوں کا اچھا ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کو کتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے میرے در نہیں چھوڑا ہے، میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ورحمہ، اور جتنی ان کے دل پر مشقت ہوتی ہے، دل پر چوٹ پڑتی ہے، دل پر زخم پڑتا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. بلکہ ایک علماء نے، سعید بن جبیر نے اس کا ترجمہ کیا ہے امنۃ من العذاب، کہ اگر دنیا میں اس انسان کو کوئی چوٹ پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، یہ اس کے بدلے اللہ جہنم کا عذاب اس سے کم کرتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے تو اس کی جو بشری خطائیں ہیں وہ ساری کی ساری پگھل جاتی ہیں. ساری کی ساری بشری خطائیں اس کی تکلیفوں کی وجہ سے پگھل جاتی ہیں. پھر فرمایا وہ ایک وقت آتا ہے جب وہ زمین پر ایسے چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر غلطی کا ایک دھبا بھی نہیں ہوتا، گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں رہتا. ایسے اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کر کے اسے پاک صاف کر دیتا ہے. تو مومن کے لیے جو مصیبتیں ہیں نا یہ رحمت ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر. یہ مومن کا معاملہ نا بڑا عجیب سا ہے، اس کا سارا معاملہ خیر پر مبنی ہوتا ہے، خیر پر مبنی ہوتا ہے.
ان اصابتہ السراء شکر فلہ فیہ اجر، اگر اس کو اللہ خوشی عنایت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خیر عطا فرماتا ہے تو یہ اللہ کا شکر کرتا ہے، شکر کرنے پر بھی اجر ملتا ہے کہ نہیں؟ بین اصابتہ الضراء صبر فلہ فیہ اجر، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے یہ صبر کرتا ہے، صبر کرنے پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ خوشی ملتی ہے تب بھی اجر اس کو ملتا ہے، غمی ملتی ہے تب بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ فرمایا ولیس ذالک الا للمؤمن، یہ والا معاملہ نہ صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے، کافروں کو یہ چیز نصیب نہیں ہوتی۔ تو مومن کا معاملہ سارے کا سارا خیر والا۔ تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ یہاں پر نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول امام ابن کثیر نے نقل کیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں نعم العدلانی و نعمت العلاوہ، نعمت العدلانی و نعمت العلاوہ، یعنی کتنا بہترین انصاف کیا گیا ہے اور کتنا بہترین اضافی دیا گیا ہے، اضافی دیا گیا ہے۔ یعنی انصاف یہ ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی مشقت آئی ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت سے بھی نوازا ہے، اچھے تذکرے سے بھی نوازا ہے، اور ساتھ اضافی طور پر اللہ نے اس کو ہدایت کے اوپر بھی چلایا ہے۔ یعنی ہدایت کے راستے میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کو صبر کرنا پڑے گا، ورنہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ رمضان میں بڑے تگڑے ہوتے ہیں، رمضان کے بعد وہ گناہوں پر صبر نہیں کر پاتے، نیکیوں پر صبر نہیں کر پاتے، مشکلات اور تکلیفوں پہ صبر نہیں کر پاتے، دوبارہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کے راستے میں صبر کرتے ہیں یہ لوگ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب حج کا تذکرہ کیا، حج کے کچھ معاملات کا تذکرہ کیا۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی ذات کی طرف خاص دلالت کرتی ہیں، جیسے بیت اللہ ہے، جیسے ہی آپ کے سامنے وہ بیت اللہ کا خانہ کعبہ کی ایک تصویر آتی ہے آپ کا ذہن فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف راغب نہیں ہوتا، فوراً آپ کے تصورات میں اللہ کی ذات نہیں آ جاتی، یہ شاعر اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صفا مروہ یہ اللہ کی خاص نشانیاں ہیں، اور ان کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ جب حضرت حاجر علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے کے لیے پانی نہیں ہے، جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے وہ تو کچھ دیر کے بعد ختم ہو گیا، اب بچے کے لیے پانی نہیں ہے، بچہ رو رہا تھا اور وہ ماں تھی، ماں سے کب برداشت ہوتا ہے، تو بہت ادھر ادھر دیکھنے کے بعد انہیں نظر آیا ایک چھوٹا سا پہاڑی ٹیلا ہے، وہاں پہ بھاگ کے گئی کہ اس چوٹی پہ چڑھ کے میں کہیں ادھر ادھر دیکھوں پانی مل جائے، تو بھاگ کے گئی اس صفا پہاڑی کے اوپر، تو ادھر ادھر دیکھا پانی کوئی نہیں تھا، پھر دوسری طرف دیکھا کہ ایک اور ٹیلا ہے اس پر بھاگ کے گئی، ادھر بھی پانی شانی نہیں تھا، تو بڑی پریشانی کے عالم میں صفا اور مروہ میں وہ چکر لگاتی رہی، تو پہلے صفا پھر مروہ پھر صفا، اس طرح کے 7 چکر ہوئے، ٹھیک ہے، 7 مرتبہ ادھر سے ادھر پھر ادھر سے ادھر، ایسے 7 مرتبہ انہوں نے کیا، پھر کچھ بھی نظر نہیں آیا تو اپنے بچے کے پاس آگے پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ اچھا یہ تو حضرت حاجر کا طریقہ کار تھا اور یہ صفا مروہ تھا، اس کی سعی کرنا اسلام میں ضروری ہے، حج کے دوران ضروری ہے۔ بعد میں مشرکوں نے ایسا کیا، مشرکوں کے 2 بت تھے، ایک اصاف اور ایک نائلہ، انہوں نے صفا کے اوپر ایک اصاف رکھ دیا، اصل میں یہ 2 بت ایسے تھے کہ اکثر مفسرین اس بات پر متفق ہیں، اصاف ایک مرد کا نام تھا اور نائلہ ایک خاتون کا نام تھا، انہوں نے بیت اللہ کے بیچ میں زنا کیا تھا، بیت اللہ کے بیچ میں، تو یہ پتھر کے بن گئے تھے دونوں، تو پہلے تو یہ بیت اللہ کے ساتھ ہی انہوں نے رکھا ہوا تھا، بعد میں انہوں نے اٹھا کے ان کو الگ الگ پہاڑی پہ رکھ دیا، صفا اور مروہ پہ، اور بعد والی نسلیں جب آئی ان کو لگا کہ ہم ان 2 بتوں کے اوپر چکر لگاتے ہیں، ان کو پہاڑی والا وہ معاملہ بھول گیا، ان کو لگا ہم بتوں کے پاس جاتے ہیں، تو وہ اب وہ اصاف اور نائلہ کے پاس جاتے تھے۔ اب جب اسلام آیا تو جو صحابہ کرام نے حج کیا وہ اس بارے میں تردد میں تھے کہ ہم تو ان بتوں کے پاس چکر لگاتے تھے، اب بت تو نہیں ہیں لیکن پتہ نہیں چکر لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا یہ ذہنی جو ہے انتشار اس کو صاف کیا، فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ بتوں والے معاملات نہیں ہیں، بت تو انہوں نے جیسے بیت اللہ میں بت رکھ دیے تھے تو بیت اللہ کو تو نہیں گرایا جائے گا نا، یہ اسی طرح صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فمن حج البیت، لہٰذا جو بیت اللہ کا حج کرے گا، او اعتمر یا عمرہ کرے گا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، ومن تطوع خیرا
فإن اللہ شاکر علیم، اور جو خیر کے کاموں میں اضافہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ قدردان بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حج کرے گا، عمرہ کرے گا، وہ ان کی سعی کرے، دونوں کے بیچ میں چکر لگائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یعنی وہ جو تمہارے ذہن میں نا بتوں والی بات، وہ ذہن سے نکال دو، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ نا ہم جیسے کہتے ہوتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے علماء کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض آج کل کے جو نئے پروفیسر ہیں نا، وہ قرآن اور حدیث کو اپنے معنی پہنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ بھی آپ سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، حضرت اسما کے بیٹے تھے، صحابی تھے یہ بھی، حضرت زبیر کے بیٹے تھے یہ ایک دفعہ حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ اگر حج اور عمرے کے دوران صفا مروہ کی سعی نہ بھی کی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بات سمجھے؟ کہتے تھے کہ صفا مروہ کے درمیان چکر نہ بھی لگایا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر چکر لگا لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ لگاؤ تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ انداز ایسے ہے نا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا تم نے بہت برا اس آیت کو سمجھا ہے، تم نے بہت برا اس آیت کو سمجھا ہے۔ یہ آیت ایسے نہیں ہے، اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ ان کو کیوں کہا گیا حرج نہیں ہے، وہ ان بتوں کی نسبت سے کہا گیا جس کی وجہ سے پریشان ہو رہے تھے۔ اس لیے نہیں کہا گیا کہ اجازت ہے، یہ مستحب ہے، کر بھی لو تب بھی یا نہ کر لو تب بھی کوئی بات نہیں۔ فرمایا اگر ایسے ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، اگر طواف نہ بھی کرو تو حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ تو اللہ نے نہیں فرمایا نا، اللہ نے فرمایا طواف کرو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ طواف، یہ جو صفا مروہ کی سعی ہے، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنی عربی کی مطابق جو سمجھ آیا، ان کو وہ شان نزول نہیں پتہ تھا۔ جب شان نزول نہیں پتہ تھا تو انہوں نے اپنے حساب سے اس کا معنی نکالا اور وہ غلط تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علماء سے قرآن اور حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اس سعی کے دوران نا جی، سعی کے دوران امام ابن کثیر نے ایک بہت پیاری گفتگو کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں فَالسَّعْيُ بَيْنَهُمَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَسْتَحْضِرَ فَقْرَهُ وَذُلَّهُ وَحَاجَتَهُ إِلَى اللَّهِ۔ جو آدمی صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہا ہے، یہ چونکہ حضرت ہاجرہ کا طریقہ کار تھا جو بڑی پریشانی میں ادھر ادھر جا رہی تھی پانی کی تلاش میں، تو جو صفا مروہ کا چکر لگا رہا ہے اس کو چاہیے اس چکر کے دوران اپنی فقیری کو اپنے ذہن میں، اپنے دل میں رکھے، اپنی ذلت کو، اللہ کے سامنے جو میری حیثیت ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھے، اور اللہ کے سامنے میری جو حاجت ہے، میری محتاجی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھے کہ میں کتنا محتاج ہوں، میں کتنا ضرورت مند ہوں، میں کتنا فقیر ہوں، کتنا حقیر ہوں، کتنا ذلیل ہوں اپنے اللہ کے سامنے، اپنی اللہ کی شان کے سامنے۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ضرورت مند تصور کرانا چاہیے۔ فی ہدایت قلبہ وصلاح حالہ وغفران ذنبہ، اور اس کو سوچنا چاہیے میں اپنی دل کی رہنمائی کے لیے اللہ کا کتنا محتاج ہوں، میں اپنے حالات کی تبدیلی کے لیے اللہ کا کتنا محتاج ہوں، میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ کا کتنا محتاج ہوں۔ وَأَن يَلْتَجِيَ إِلَى اللَّهِ لِيَزِيحَ مَا هُوَ بِهِ مِنَ النَّقَائِصِ وَالْعُيُوبِ، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرے اللہ میرے اندر جتنے نقص ہیں، جتنے عیب ہیں، جتنے میرے اندر گمراہیاں ہیں، ان سب کو تو ہدایت اور صراط مستقیم میں بدل دے۔ جس طرح وہ پانی کے لیے بھاگ رہی تھی، اب ہمیں پانی کی ضرورت تو نہیں ہے نا، لیکن ہمیں اس بات کی بہت ضرورت ہے میرا دل ٹھیک ہو جائے، میرے حالات ٹھیک ہو جائے، میرا عمل ٹھیک ہو جائے، میرا جسم کی اعضاء ٹھیک ہو جائے، میری نیت اور اخلاص ٹھیک ہو جائے، اس کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، میرا دین ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا وَأَن يُثْبِتَهُ عَلَيْهِ إِلَى مَمَاتِهِ، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ اگر مجھے تو نے دین پر چلایا ہوا ہے نا، پھر مرتے دم تک مجھے اس راستے پر چلا۔ وَأَن يُحَوِّلَهُ مِنْ حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي، اور اللہ سے مانگے اللہ میں جن گناہوں، جن نافرمانیوں کے راستے پر چل رہا ہوں، میرا یہ راستہ بدل دے۔ إِلَى حَالِ الْكَمَالِ وَالْغُفْرَانِ وَالسَّدَادِ وَالْإِسْتِقَامَةِ كَمَا فَعَلَ بِحَاجِرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ، جیسے حاجرہ علیہ السلام کے حالات بدل دیے تھے نا اللہ نے ان چکروں کے بعد۔ اس کے بعد تو جب اپنے بچے کے پاس آئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اور اس فرشتے نے پر مارا تو وہاں سے زمزم نکلا، پانی نکلا، اور اس پانی کو حضرت حاجر نے ادھر ادھر پتھر لگا کے کہہ رہی تھی زمزم زمزم۔ زمزم کا مطلب ہے رک جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اس کو روکتی نہیں نا پانی کو، تو وہ پانی چشمے کی طرح بہہ پڑتا، وہ دریا بن جاتا۔
لیکن انہوں نے پتھر لگا کے اس کو روک دیا تھا، اس لیے وہ رک گیا تھا۔ جیسے اس چکروں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بات فوراً سن لی تھی نا، تو ان چکروں کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اللہ سے دعائیں کریں، اپنی عاجزی اور انکساری پیش کریں، اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھیں، اپنی ہدایت اور ضرورت اللہ کے سامنے رکھیں، پھر اللہ آپ کو بخش بھی دے گا، اللہ آپ کو کمال میں بھی پہنچائے گا، اللہ آپ کو سیدھے راستے پر بھی لگائے گا۔ تو ہم لوگ صفا مروہ کی صحیح ایک انجوائے کے طور پر کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمیں اپنی ذلت اپنے اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ جو آدمی، یاد رکھیے، اللہ کے سامنے جتنا ذلیل ہوگا، اپنے آپ کو جتنا ذلیل کرے گا، وہ آدمی لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے اتنا ہی عظیم ہوگا، وہ قیامت والے دن اور جنت میں اتنا ہی عظیم ہوگا۔ تو صفا مروہ کی صحیح کے دوران یہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو ہم نے بینات اور ہدایت کی باتیں اتاری ہیں اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے سامنے ان کو واضح کیا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ بینات اور ہدا، یہ اصل میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بارے میں نبی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں ہیں، بینات جو ان کی کتابوں میں دلائل لکھے ہوئے کہ ایک نبی آئے گا، وہ ایسا ایسا ہوگا، نبی علیہ السلام کی صفات ہیں۔ اور دوسرا ہدا سے مراد ہے ان کی اپنی کتاب میں جو ہدایت اور توحید اور شریعت کے جو معاملات تھے وہ بھی یہ چھپاتے ہیں، دونوں چیزیں چھپاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں لوگ عقیدے کی باتیں بھی قرآن مجید سے چھپاتے ہیں۔ جن لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ نبی کو بھی علم غیب ہوتا ہے، وہ یہ آیت کبھی بھی ممبر پہ بیان نہیں کرتے کہ ولا عالم الغیب، اے نبی ان سے کہہ دو میں علم غیب نہیں جانتا، کبھی بھی ممبر پہ بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں یہ باتیں۔ تو یاد رکھیے، فرمایا وہ لوگ جو ہماری بینات اور ہدایت کی باتیں چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم یہ چاہتے تھے، ہم نے نازل اس لیے کیا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلے، لیکن مولوی لوگ یا احبار اور رہبان چھپاتے ہیں۔ فرمایا ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور جتنے لوگ لعنت کرتے ہیں ان کے اوپر لعنت ہے۔ یہاں امام ابن کثیر نے موازنہ کیا ہے۔ موازنہ کیا کیا ہے کہ عالم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، عالم جو ہوتا ہے اس کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، بخشش کی دعا کرتی ہے۔ حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی کی تہ میں موجود مچھلیاں بھی ایک عالم کے لیے دعا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ عالم جو لوگوں کو ہدایت اور خیر کی باتیں نہیں دیتا، چھپاتا ہے، اس کے اوپر سب چیزیں لعنت کرتی ہیں۔ بات سمجھیں آپ، ایک طرف وہ عالم ہے جو لوگوں سے ہدایت چھپاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی بھی اور تمام چیزوں کی لعنت برستی ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو لوگوں کو خیر سکھاتا ہے، اس کے اوپر اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ بھی اس پر رحمت کرتا ہے، اور ساری کی ساری مخلوق اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب ہم کس میں سے ہوں یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے نا۔ ہمارے ہاں علماء اس بارے میں بڑے بے فکر سے رہتے ہیں، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اپنی اصلاح کی، وبینوا اور واضح کیا، فاولئک اتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہوں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ عالم زندگی بھر لوگوں کے ساتھ خیانت کرتا رہتا ہے، لیکن بالآخر اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے جو علم پہنچانا تھا وہ نہیں پہنچایا، اب وہ کوشش کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں۔ لیکن عالم کی توبہ عام آدمی کی توبہ کی طرح نہیں ہے، یاد رکھیے۔ عام آدمی کو توبہ کے اندر دو چیزیں، ایک آپ وہ گناہ چھوڑیں گے اور دوسرا آئندہ کبھی نہیں کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ عام آدمی توبہ اس طرح کرے گا، توبہ کا مطلب ہے میں اگر کوئی گناہ کیا ہے تو آئندہ میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ابھی کر رہا ہوں وہ میں چھوڑ دوں گا، اس سے بخشش مانگوں گا۔ لیکن عالم کی توبہ کے لیے تیسرا جو فارمولہ ہے وہ یہ ہے وَبَيَّنُوا، عالم جہاں لوگوں کو گمراہی پھیلاتا رہا تھا، اب لوگوں کے سامنے صحیح راستہ بھی بیان کرے گا۔ عالم لوگوں کے سامنے بھی آئے گا اور بتائے گا میں پہلے غلط تھا اب ٹھیک ہوں، اب میرا یہ موقف ہے، ٹھیک ہے۔ عام آدمی دو کام کرے گا، گناہ کو چھوڑے گا اور اپنی اصلاح کرے گا۔ عالم تیسرا کام کرے گا، وضاحت کرے گا کہ میں پہلے غلط راستے پر تھا، پہلے میں تمہیں گمراہ کرتا رہا ہوں، پہلے میں تمہیں بیکار کی باتیں بتاتا رہا ہوں، اب صحیح بات اور صحیح موقف یہ ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ فرمایا اگر ایسے کریں گے تو ان کی اللہ توبہ قبول کرے گا۔ علماء کی توبہ تیسرے رکن کے بغیر قبول نہیں ہوتی، بات سمجھے؟ تو یہ توبہ ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ
وہ لوگ جو کافر کو جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی طرح مر گئے کفار ہونے کی حالت میں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکتی اور فرشتوں کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے انسان کفر کرتا رہا، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے، کئی دفعہ ہدایت کی بات اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، کئی دفعہ موقع دے دیتا ہے، اب اگر یہ آدمی اس کفر کو چھوڑ کے اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو یہ بچ جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو کفر کی حالت میں تھا، ہدایت بھی اس کے سامنے آئی، قرآن بھی آیا، حدیث بھی آئی، کتابیں بھی آئیں، سب کچھ آیا، اس کو پتہ بھی چل گیا صحیح کیا غلط کیا، پھر بھی وہ کفر کی حالت میں فوت ہوتا ہے۔ اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے اوپر فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کیا حکم ملا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم نے مرنا ہے اسلام کی حالت میں۔ کس حالت میں مرنا ہے؟ اسلام کی حالت میں۔ جبکہ یہ جو کفار ہیں، یہ جب کفار ہونے کی حالت میں مرتے ہیں نا، ان کے اوپر لعنتیں پڑتی ہیں۔ تو ایسا آدمی جو کفر کی حالت میں مر گیا ہے، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ اور یہ صرف کفر کی حد تک بات نہیں ہے، یاد رکھیے کئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کفر سے نیچے والے گناہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیے اگر ایک آدمی زنا کرتا ہے اور وہ ساری زندگی کرتا ہی رہا، اس کو مواقع بھی میسر ہے، وہ چھوڑ بھی سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں چھوڑا، اس نے گناہ سے ایسی دوستی کی کہ وہ خیر کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ اس آدمی کے لیے کون سی توبہ ہے؟ توبہ تو تب ہے جب آپ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تو پھر دیکھیے وہ جس آدمی نے 100 قتل کیے تھے، 100 قتل، پھر اس کو ایک عالم نے کہا تھا کہ تم اپنی بستی کو چھوڑو اور توبہ والی بستی میں جاؤ۔ وہ جانا چاہتا تھا اور وہ گیا، وہ نکل بھی گیا، توبہ والی بستی میں نہیں پہنچا، راستے میں فوت ہو گیا۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ توبہ والی بستی سے راستہ کم کر دے اور دوسری گناہوں والی بستی سے راستہ زیادہ کر دے۔ جب اس کو ناپا گیا تو توبہ والی بستی کے قریب تھا، اللہ نے فرمایا اس کی توبہ ہو گئی ہے، اس کی توبہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو رحمت والے فرشتے لے کے جائیں گے۔ بات سمجھیے آپ اور میں، ہمیں کئی مواقع میسر آتے ہیں، اگر ہم اپنی اصلاح کی طرف آ جائیں، کئی دفعہ ہوتے ہیں ہم آنے کی کوشش کرتے ہیں، مکمل نہیں آ پاتے، لیکن اپنی طرف سے مکمل کوشش کیجیے، جتنا ہو سکتا ہے کیجیے۔ عین ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخر میں قریب کر ہی دے، اس کی شان ہے نا، اس کی عظمت ہے، وہ بڑا ہے، وہ بخشش کرنے والا ہے، وہ انا التواب الرحیم بار بار فرماتا ہے میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں۔ جی اس نے دروازے بند تو نہیں کیے، جب میں نہیں آنا چاہوں گا پھر اللہ تعالیٰ کیسے لے گا؟ یہ بات اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کافروں کے بارے میں ایک مقام پہ فرمایا وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ، اتنے دور چلے گئے، اتنے دور چلے گئے، اب واپسی پہ کیسے آئیں گے؟ واپس نہیں آ سکیں گے آپ۔ تو اتنے دور جانے سے پہلے نا انسان کو واپس آ جانا چاہیے، تاکہ انسان اتنا رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دروازہ واپس آ کے کھٹکھٹائے نا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا جو معبود ہے وہ ایک ہی معبود ہے۔ یہ بات یاد رکھو، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ، آپ بہت بڑے آدمی بن جاؤ، آپ غریب ہو، فقیر ہو، کچھ بھی ہو، یاد رکھنا تمہارا معبود برحق ایک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری زندگی کا منہج ہے، ہماری زندگی کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایک ہے اور اس کے علاوہ ہے بھی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ هو الرحمن، وہ نہایت مہربان ہے۔ آپ سے اگر غلطیاں خطائیں ہو گئی ہیں کوئی بات نہیں، اس کی مہربانی کی چھتری کے نیچے آ جائیں۔ هو الرحیم، وہ بہت رحم کرتا ہے، بہت رحم کرتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے نا کہ وہ چھوڑے گا نہیں، وہ آپ کو اوپر اتنی رحمت کرے گا، اتنی رحمت کرے گا کہ پھر آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کافروں کو پتہ چل جائے نا تو کوئی بھی کافر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت کا اگر ان کافروں کو پتہ چل جائے تو جو اللہ کافروں پر اتنی رحمتیں کرتا ہے وہ ہم فقیروں کو جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے اوپر رحمت نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنا، اتنے بہترین دوست کے ساتھ بھی کوئی دشمنی کرتا ہے، اتنے بہترین دوست کو بھی کوئی چھوڑتا ہے، یہ تو بیوقوفی کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دوستی کے بعد دیکھیں نا، ایسے لگتا ہے جیسے ایک شفیق باپ نہیں ہوتا اپنے بچے کو جیسے انگلی پکڑ کے چلاتا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں اللہ اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ تم آؤ میری طرف آؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اگر چل کے آتا ہے نا اللہ کی طرف، اللہ دوڑ کے بندے کی طرف آتا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور ہمارا اس اللہ کے علاوہ ہے کون ہے؟ یا تو یہ ہونا کہ اللہ کو چھوڑ کے ہم دوسرے کسی کے پاس چلے جائیں گے،
کوئی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم بھاگ کے جی کہیں اور جا سکتے ہیں؟ کہیں نہیں جا سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دیکھو بھاگ کیا ہو اللہ کی طرف، بھاگ کیا ہو اللہ کی طرف، اور اللہ سے بھاگ کے آپ کہیں نہیں جا سکتے، صرف اللہ کی طرف بھاگ کے جانا پڑا۔ اور جو آج بھاگ کے اپنے اللہ کی طرف چلے گئے نا، انہیں قیامت والدن اللہ تعالیٰ پریشان نہیں کرے گا، اور جو آج اللہ سے بھاگتے رہے نا، قیامت والدن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی طرف لوٹ کے آتے ہیں۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔